بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک اور سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان یا لاجان ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے وقت مدت نفاس ہی میں ہو گیا تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 بھائی باپ شریک تھے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 36 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں آیا ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی حالات۔ اس قصہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام جبرون کی وادی میں تھی۔ حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور واقعہ کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے ہی بہت ہی شاق اور بے حد ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف علیہ السلام ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں۔ تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اختلافات کے ساتھ 13، 14 یا 17 سال کے قریب تھی۔ خواب کا مطلب۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے مراد والد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ واقعہ کی تفصیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بن اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری روایت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں۔ اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہوں نے محسوس کیا کہ یوسف علیہ السلام کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کرو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ ہوا، یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے بارے میں خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے، کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی چال میں کامیاب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو بحر کو نکلی ہوئی تھی صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چٹان پر بٹھایا۔ شام کو بھائیوں کا روتے ہوئے آنا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے رونے کی آواز سنی اور باہر آئے۔ معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس دوران یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا، اور قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زہر بتایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا تو ایک کمسن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی بولا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا، اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ بقیہ واقعہ قسط نمبر 2 کے اندر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ شکریہ۔